الرحمن آج ہمارا سبق یہاں سے والمضاف إلى یاء المتکلم يجوز فيه یا غلامی یا غلامیہ یا غلامی و یا غلاما و بالہائے وقفا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والے منادے کا اعراب بیان فرما رہے ہیں. جیسے اس کی مثال میں یہاں یا غلامی سے بیان فرمائی ہے کہ یا غلامی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ منادہ ہو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں چار صورتیں پڑھنی چاہیے اور چار صورت کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چار مثالیں بیان فرمائی. نمبر 1 یا کو تخفیفاً ساکن کر کے پڑھنا، جیسے یا غلامی، یا ساکن ہے اور اس کے ماقبل کسر ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. نمبر 2 یا غلامیہ، یعنی یا پر فتح لگا کر زبر لگا کر پڑھنا، جیسے یا غلامیہ. اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. تیسری صورت ہے یا غلام، یعنی یا کو یا ضمیر متکلم کو حذف کر کے اس کے ماقبل لفظ جو حرف ہے اس پر کسرہ کو برقرار رکھ کے پڑھنا، جیسے یا غلامی. اصل میں تھا غلامی، یا حذف ہو گیا، میم کی کسرہ باقی رہے گی یا غلام ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی فتقون، اصل میں یا عبادی، یا ضمیر متکلم کو حذف کر دیا تو یا عباد رہ گیا، یا عباد فتقون. اور چوتھی صورت ہے و یا غلاما، یعنی یا ضمیر متکلم کو الف سے بدل کر اور اس کے ماقبل جو یا کی ماقبل والی کسرہ تھی اس کو فتح سے بدل کر یا غلاما پڑھنا، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا حسرت علی انفسہم علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یا حسرتا اصل میں تھا یا حسرتی، یا ضمیر متکلم کی طرف منادہ مضاف تھا، یا حسرتی تھا اصل میں. تو پھر یا کو الف سے بدلے گا اور ماقبل جو کسرہ تھی اس کو فتح سے بدل دیا تو یا حسرتی سے یا حسرتا ہو گیا. یہ چار صورتیں ہیں اس میں. وبالہائے وقفہ، سنن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں صورتوں میں اگر وقف کرنا ہو یا ضمیر متکلم پر وقف اگر کرنا ہو تو منادہ کے آخر میں یا ضمیر کے بعد ہاتھ ساکن لگا کے پڑھنا بھی جائز. جیسے یہ جو یا غلامی ہے اس کے میں یا کے بعد ہا لگائیں یا غلامی، یہاں یا کے بعد ہا لگائیں یا غلامیہ، یہاں میم کے بعد ہا لگائیں یا غلام، اور الف کے بعد ہا لگائیں یا غلاما. وبالہائے وقفن کا یہ مطلب. یہ جو صورت ہے اس کو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ مستقل پانچویں صورت ہے. تو گویا یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والے منادہ میں 5 صورتیں آ گئی. اگر وقف نہ کریں تو یہ 4 صورتیں کہ یا کو ساکن کریں یا غلامی پڑھیں، یا کو فتح دیں یا غلامیہ پڑھیں، یا کو حذف کریں یا غلامیں پڑھیں، یا کو الف سے بدل کے ماقبل کو فتح دیں یا غلامہ پڑھیں.
اور اگر وقف کریں تو پھر اس کے ساتھ ہا لگائیں، وبالہائے وقفن، یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلام، یا غلاما، یہ پانچویں صورت۔ تو بعض حضرات نے اس کو مستقل پانچویں صورت قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو الگ تو مستقل پانچویں صورت نہیں قرار دیا، البتہ وہ وقف اور وصل میں فرق کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر وقف کریں گے تو ہا لگائیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہا نہیں لگائیں گے، بلکہ یا کہ یہ چار اعراب میں سے کوئی ایک پڑھا جائے۔ دوبارہ یہاں ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والے منادے کی آخر میں چار اعراب پڑھنے، چار صورتیں پڑھنے جائز ہیں۔ والمضاف الی یا المتکلم، یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والے میں منادے میں یجوز فیہ، جائز اس میں، نمبر ایک یا غلامی، نمبر دو یا غلامیہ، نمبر تین یا غلام میں، نمبر چار یا غلاما، اور وبالہائے وقفن، اور اگر وقف کریں تو ہا لگا کر بھی پڑھ سکتے۔ وقالو یا ابی و یا امی و یا ابت و یا امت فتحا و کسرا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادے کا ایک الگ اعراب، ایک الگ صورت کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر منادہ لفظ اب اور لفظ ام ہو اور وہ یازمی متکلم کی طرف مضاف ہو، منادہ لفظ اب لفظ ام ہو اور وہ یازمی متکلم کی طرف مضاف، تو اس میں 7 صورتیں پڑھنی جائز ہیں۔ 4 وہی ہیں جو غلامی والی ہیں، جیسے یا ابی و یا امی، اس میں وہی 5 صورتیں پڑھیں۔ یا ابی، یا امی پہلی صورت، یا کو ساکن کر کے، نمبر 2 یا پر فتح لگا کر یا ابیہ یا امیہ، نمبر 3 یا کو حذف کر کے ماقبل کسرہ کو برقرار رکھے، یا اب یا ام، نمبر 4 یا کو الف سے بدل کر ماقبل فتح کسرہ کو فتح سے بدل کر یا ابا یا اما، یہ 4 صورتیں آ گئی۔ اور 5ویں صورت ہے یا آباتے، یعنی یا ضمیر متکلم کو خلاف القیاس تا مکسورہ سے بدل کر پڑھنا، یا آباتے اور یا آماتے اماتے، یا آباتے یا اماتے، فتحن و کسرن، فتح کی صورت یہ کسرہ کے ساتھ بدل کر پڑھنا، اور 6ٹھی صورت یہ ہے کہ یا ضمیر متکلم کو خلاف القیاس تا مفتوحہ سے بدل کر پڑھنا، یا آباتا یا اماتا، یا آباتی افعل ما تؤمر، یا آباتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ اس کے مطابق ہے۔ اور یہ 6 صورتیں ہوں گی۔ 7ویں صورت وبالالف دون الیاء، وبالالف کہ تا کو الف سے، یا کو الف سے بدل کر پڑھنا، وبالالف دون الیاء، یا کو حذف کر کے اس کے عوض تا اور الف لا کر یا اباتا یا اماتا پڑھنا۔ دون الیا کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں یا واپس لا کر تا اور یا کو اکٹھا کر کے پڑھنا، یا اباتی یا امتی، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ تا اس یا کے عوض میں ہے، تو اگر وہ یا بھی آئے تا بھی آئے تو عوض اور معوض دونوں جمع ہو جائیں گے، لہٰذا یا تو نہیں لائیں گے، یا کو تا سے بدل کر اس کے ساتھ الف لگا کر پڑھنا، یا اباتا یا اماتا۔ وقالو، اور ناویوں نے کہا ہے، یا ابی، یا امی، یا ابتے، یا امت، یا اباتا، یا امتا، فتحن و کسرن، یعنی تا کو فتح کے ساتھ دونوں جگہ پر اور کسرہ کے ساتھ، یا اباتا یا امتا یا ابتے یا امتے پر۔ وبالالف، اور
الف کے ساتھ پڑھنا، یا کو تا سے بدل کر اور تا کے ساتھ الف لگا کر پڑھنا، یا اباتا یا اماتا، دون الیائے بغیر یا کے، الف سے پہلے یا اور تا دونوں اکٹھے نہیں ہوگی، صرف تا ہوگی یعنی ویبن اما ویبن اما خاصتا مثل بابا باب یا غلامی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منادا لفظ ابن ام یا لفظ ابن عم ہو، یعنی لفظ ابن لفظ ام کی طرف مضاف ہو، یا لفظ ابن لفظ عم کی طرف مضاف ہو، تو اس میں اعراب کے اعتبار سے 5 صورتیں جائز ہیں۔ اب لفظ ابن لفظ ام کی طرف مضاف ہو، یا لفظ ابن لفظ عم کی طرف مضاف ہو، یہ منادہ ہو، اور پھر یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، یبن امی یبن عمی جیسے ہو، تو اس میں 5 صورتیں پڑھنے جائز ہیں۔ مثل و باب غلامی، یعنی 4 صورتیں وہ جو غلامی والی ہیں، جیسے یبن یعنی یا کو ساکن کر کے یبن امی یبن عمی، نمبر 2 یا پر فتح لگا کر یبن امیہ یبن عمیہ، نمبر 3 یا کو حذف کر کے ماقبل کی کسرہ کو برقرار رکھے یبن امی یبن عمی، نمبر 4 یا کو الف سے بدل کر ماقبل کسرہ کو فتح سے بدل کر یبن اما یبن عما، یہ 4 صورتیں آگے۔ مثل باب غلامی یا غلامی کا یہ معنی ہے، 4 صورتیں یہ غلامی والی، اور 5ویں صورت وقالو یبن ام یبن عم، یہ 5ویں صورت یہ ہے کہ یا کو الف سے بدل کر الف کو حذف کر کے ماقبل پر کسر فتح پڑھنا، یبن ام اصل میں یبن امی تھا، یا کو الف سے بدلا یا یبن اما ہو گیا، پھر الف کو حذف کیا اور ماقبل میم کے اوپر جو فتح الف نے کی وجہ سے آئی تھی اس کو برقرار رکھا یبن اما، اور یبن عما اصل میں یبن عمی، یا ضمیر کو الف سے بدلا یبن اور ماقبل میم کے اوپر کسرہ کی وجہ فتح دی تو یبن عما ہو گیا، پھر الف کو حذف کیا اور فتح کو برقرار رکھا یبن عما رہ گیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بچڑے کی پوجا کے بعد، حضرت غصے میں تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے سر مبارک کے بال پکڑے اور ان کو کھینچا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا یبن اما لا تاخذ بلیتی ولا براسی، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء۔ ان دونوں آیتوں میں یہ قرات ہے، عام ہمارے جو مشہور حفص کی قرات ہے، یہ 5ویں صورت میں ہے، یعنی یا کو الف سے بدل کر ماقبل کسرہ کو فتح سے بدل کر اور پھر الف کو حذف کر کے میم کے اوپر فتح برقرار رکھا یبن ام لا تاخذ بلیتی، اور دوسری اس میں قرات یبن ام 3 نمبر قرات ہے، یعنی یا کو حذف کر کے ماقبل کسرہ کو برقرار رکھے، دونوں قراتیں اس میں متواتر۔ تیسری قرات ہے تیسری صورت غلامی والی، اور پھر یا 5ویں صورت، دونوں قراتوں میں کو پڑھا۔ اس کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال کیا خاص سطح، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 صورتیں ہیں یہ صرف اسی منادہ کے ساتھ خاص ہے کہ مضاف لفظ ابن ہو اور مضاف الیہ لفظ ام یا لفظ عام ہو، کوئی تیسرا لفظ نہ ہو۔ اگر مضاف بدل جائے لفظ ابن کے بجائے کوئی اور آ جائے
اخت آ جائے مثال کے طور پر، یا بنت کا لفظ آ جائے، تو بھی یہ اعراب نہیں ہوگا، یہ 5 صورتیں نہیں ہوں گی اس میں. جیسے یا بنت خالتی، یا بنت امی، یا بنت عمی، تو اس میں یہ 5 صورتیں نہیں آئیں گی. یا اگر مضاف تو ابن کا لفظ ہی ہو، لیکن مضاف الیہ ام یا عام کے بجائے کوئی دوسرا لفظ ہو، مثلا خالہ کا لفظ ہو، یا بنا خالی، تو پھر بھی یہ اعراب کی 5 صورتیں نہیں. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے خاصتاً کا لفظ استعمال کیا. و یبن ام و یبن عم خاصتاً، خاص طور پر اس صورت میں. مثل و باب یا غلامی، یہ یا غلامی کی طرح، یعنی 4 صورت میں وہ آ گئی. وقالو، اور 5ویں صورت میں ناویوں نے کہا ہے یبنا اما اور یبنا عم. یہ منادے کے اعراب کی جو صورتیں تھیں وہ یہاں مکمل ہو گئی. آگے انشاءاللہ ترتیب منادہ ہے.